بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بڑی خبر پھر آئی ہے کہ فوجی عدالتوں نے 60 افراد کو مختلف سزائیں دے دی ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام احسان نیازی ہے جو فیض اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور دوسرا نام ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں جن کو 9 مئی کے واقعات میں سزا ہوئی ہے۔ پھر باقی دیگر سزائیں ہیں۔ یہ سزا اس وقت ہوئی ہے کہ جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے بار بار رچرڈ گرینل بیانات جاری کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ حکومت نے یعنی کہ فوج نے جو سزائیں دینی تھی ان کو روکا نہیں ہے، اور اس سزائیں دینے کے عمل نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ فوج، اسٹیبلشمنٹ، حکومت کوئی دباؤ قبول نہیں کر رہی، اور وہ 9 مئی سن 2023 کے واقعات میں ملوث لوگوں کو سزائیں دے رہی ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ہم کوشش کریں گے یہ جو فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بالکل غیر جانبدارانہ تبصرہ کریں۔ بیرون ملک ایک تاثر ہے کہ فوجی عدالتیں قائم اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کو سزائیں دیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فوجی عدالتیں تب قائم کی جاتی ہیں جب سول عدالتیں فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث لوگ یا پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف لڑنے والے لوگوں کو سزائیں دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ کم و بیش 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا فوجی عدالتیں قائم ہونے کے باوجود سزاؤں کا اعلان نہیں کیا یا کوئی فیصلہ نہیں سنایا، لیکن ایک تاثر یہ تھا کہ شاید بیرونی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک جہاں پر فوجی عدالتوں سے سزاؤں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بظاہر ایک بڑا دباؤ ہے کہ برطانیہ نے بھی، یورپی یونین نے بھی اور دوسرے امریکہ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کے تحفظات کو اب یہ حکومت تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر کرتی تو شاید کوئی مزید سزا ہی نہ دیتے۔ جب 25 لوگوں کو سزا دی گئی تو اس کے بعد جب بیانات آئے تو پھر یا تو حکومت اتنا دباؤ محسوس کرتی اور یہ عمل روک دیتی، لیکن ایسا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ امریکہ کیا کہتا ہے، برطانیہ کیا کہتا ہے یا پورا یورپ کیا کہتا ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزائیں جو دی جاتی ہیں ان میں شفافیت کا عمل کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فوجی عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ 3 جگہ تک ان کی اپیل ہے۔ اب فوری اپیل تو پھر اب آرمی چیف سے کی جاتی ہے۔ ممکن ہے آرمی چیف کچھ لوگوں کو سزائیں معاف کر دیں کہ ان کی سزائیں کم ہیں اور وہ اتنا عرصہ قید رہ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کی جا سکتی ہیں۔ یعنی ایک عدالت کی سزا کو ممکن ہے لوگ ایک مثال نہ بنائیں تو پھر باقی 2 عدالتیں تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ موجود ہیں کہ وہاں پر ان کو چیلنج کیا جائے گا اور وہاں پر کوئی سزا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ چلیے، یہ تو ایک پہلو یہ ہے کہ جی فوجی عدالتوں سے سزاؤں کا معاملہ ہے،
لیکن اس دوران ایک مذاکرات کا بھی عمل جاری ہے. عام تاثر یہ تھا کہ مذاکرات کے دوران شاید گڈ ول کے لیے کوئی اس طرح کی سزائیں اناؤنس نہ کی جائے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ان واقعات میں ملوث جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے ابھی کچھ لوگ رہتے ہیں، یہ کم و بیش 150 کے لگ بھگ لوگ ہیں، تو اصل میں جو کہا ہے آئی ایس پی آر نے کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر، ان کو قرار واقعی سزا دیے بغیر یہ جو عمل ہے، یہ جو سزائیں دینے کا عمل ہے، یہ مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو بھی سزا نہ دی جائے. اس کا مطلب ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، فیض امید اور یہ دوسرے لوگ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ رنگ لیڈر ہیں، یہ اگر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے یا ان کو دوسری عدالتوں سے سزا دی جاتی ہے اور باقی کارکنوں کو عام عدالتوں سے سزائیں ملتی ہیں، تو یہ تو پھر ایک تفریق پیدا ہو جائے گی. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا امتیازی سلوک ہو جائے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ حکومت کسی کو معاف کر دے. مجھے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ حکومت ممکن ہے کوئی نرم رویہ اختیار کر لے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی کتاب میں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جس نے پاکستان کی تنصیبات پر، فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا، اس سب کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. اور یہ عمل یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا کوئی جرم نہ کرے. ہمیں بظاہر تو ہمیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ اس وقت افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے محب وطن پاکستانی ہیں، اور وہ فوج کے بارے میں بھی ان کی سوچ بڑی مثبت ہے. ان کے صاحبزادے کو جو سزا ہوئی ہے، ہم توقع رکھتے تھے کہ ان کے صاحبزادے کو بھی شاید کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے، لیکن سمجھ آ گیا ہے کہ فوج کے ہاں کسی کو کوئی معافی نہیں ہے. یہ جو معافی کا عمل ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہو سکتا تھا کہ جو لوگ قانون کی پابندی کرنے کے پر عمل کرتے ہوں. لیکن ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اور ان کی سب کی ویڈیوز بھی ساتھ دکھائی گئی ہیں سزاؤں کے ساتھ کہ یہ وہاں موجود تھے. یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو جائے وقوع پر موجود نہیں تھے لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جائے وقوع پر تھے، اور یہ اپنی ہی ویڈیوز کے ذریعے ان کی نشاندہی ہوئی ہے جو انہوں نے خود لوڈ کی تھی. ایک لحاظ سے تو اب ایک بات ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ حکومت کا رویہ بھی جو سخت نظر آ رہا ہے. یہ مذاکرات مجھے آگے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور عمران خان صاحب کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ان کی باری ہے، انہیں سزا دی جائے گی. ان کے لیے جتنا مرضی رچرڈ جتنے مرضی بیانات دے دے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ رچرڈ کے بیانات کی کوئی اہمیت حاصل ہوگی. اگر انہوں نے واقعی بہت سیریس ہیں عمران خان کو رہا کرانے کے لیے، تو یہ تو آپ ان کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں چاہتا کہ اگر امریکہ کے دباؤ کے تحت عمران خان رہا ہوتے، اس کا مطلب ان کی وہ جو بلند بانگ دعوے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ میں امریکہ مخالف تھا مجھے اس لیے سزا دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکی انتظامیہ آپ کے لیے تل ملا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر پرو امریکہ ہوئے. یہ تو عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا اس سے. اور عمران خان اگر اس دباؤ کے تحت رہا ہوتے ہیں اور کوئی رعایت ملتی ہے، اب تو کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر دباؤ کے تحت رہائی ملتی ہے یا ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر تو لگے گا کہ یہ امریکہ نواز ہوئے. اب تو پی ٹی آئی کے کچھ لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہوگی تو وہ عدالتوں کے ذریعے ہوگی.
اور نہ ہی عمران خان ڈیالہ جیل سے بنی گالہ جانا پسند کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، پیشکش کی گئی کہ وہ بنی گالہ چلے جائیں، اور ان کو اس بات کی بھی پیشکش کی ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو اس سے زیادہ رعایت ملے گی۔ اس سے زیادہ رعایت کے مستحق وہ اسی صورت میں ہو سکیں گے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیشکش کی ہوئی معافی نامے کو قبول کریں اور معافی نامہ لکھ کر دیں اور قوم سے معافی مانگیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فی الحال سر دست نہ تو اسٹیبلشمنٹ کوئی دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی حکومت۔ تو اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو جائیں گے۔